بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیق انسٹیٹیوٹ کا عربی گرامر کورس کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی عز و جل ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے فاعل کی نسبت سے فعل کی اقسام پڑھا تھا۔ ضمیر کا بیان پڑھتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ متکلم، مخاطب اور یہ غائب، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے گردان میں، امید ہے آپ نے ضربہ کی گردان یاد کر لی ہوگی۔ ضربہ میں آخری دو جو صیغے ہیں، ضربتو، ضربنا، یہ کس چیز کی صیغے ہیں؟ واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو متکلم سے مطلب ہے انا، یعنی میں، ٹھیک ہے۔ مخاطب سے مطلب ہے کہ کسی سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی تو، یعنی انتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی جس بندے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور پھر غائب یعنی ہوا، یعنی وہ، غائب کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ بندہ جو آپ کے سامنے یعنی حاضر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی ان تین ذاتوں پر ضمیر دلالت کرتی ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو یاد کرنا ہے، یہ نحو میں بھی کام آئے گا۔ اچھا، یہ تین مثالیں بھی یاد کر لے گا۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصل، ایک ہے منفصل۔ ضمیر متصل کا تعارف، ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے ضربتا میں تا، ضربکا میں کا، لہم میں ہم، یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ ضمیر متصل ہوں گی۔ ضمیر کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر مرفوع، ایک ہے ضمیر منصوب، اور ایک ہے ضمیر مجرور۔ اور پھر منفصل کی تین قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ منفصل کی دو قسمیں ہیں، مرفوع اور منصوب۔ تو ضمیر مرفوع متصل پڑھ لیتے ہیں، وہ ضمیر ہے جو مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ضربت میں ہیا اور ضربنا میں نا۔ یہ نائب الفاعل وغیرہ یہ سارا آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ابھی فی الحال جس طرح ہیں اسی طرح یاد کر لیں۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول بھی، اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو ان کا اسم واقع ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے ابھی سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ آگے جا کے سارا پڑھ لیں گے کہ مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے اور نائب الفاعل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اس کو اسی طرح یاد کر لیں۔ منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل ان کا اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں۔ آگے آتا ہے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر ہے جو مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے، جیسے غلامہ میں ہو، ضمیر مجرور متصل، اسم غلاموں کا مضاف الیہ، اور لہو میں ہو ضمیر مجرور متصل، لام حرف جر کا مجرور ہے۔ ابھی یہ ان میں سے کچھ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، جو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا انشاءاللہ نحو میں پڑھ لیں گے آگے جا کے۔ نحو میں پھر نصاب و نحو پڑھیں گے، یہ ان میں سارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس کو اسی طرح یاد کر لیں، یہ کام آئے گا آگے جا کے۔ پھر ضمیر منفصل کی تعریف وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ضمیر متصل کیا تھا؟ جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے۔ ضمیر منفصل کیا ہے؟ جو اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ اس کا سمپل ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ سے پھر آگے ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رافع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور عموماً ابتدا خبر، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ہوا۔ اب اگین یہ ساری چیزیں آگے جا کے سمجھ آ جائیں گی۔ پھر ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی منصوب میں واقع ہوتی ہے، اور اکثر مفعول بھی بنتی ہے، ایاہو، مثال کے طور پر ایاہو۔ یہ سارا A to Z انشاءاللہ یاد کر لیے گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آئے گا ضمیر کا بیان کا، جس میں ہم ضمیر مرفوع متصل کی اقسام پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے بارز، ایک ہے مستتر، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی ٹیبل بھی ہم دیکھ لیں گے۔
بارز مستطر تو بہت ہی حلوہ چیز ہے، انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال تو یہ بہت مشکل سبق ہے، اس کو صحیح سے رٹا لگا لیں۔ یہ رٹا جب انشاءاللہ لگا لیں گے، اس کو پورا صحیح طرح یاد کر لیں گے، تو آگے جا کے ساری سمجھ میں آئیں گی چیزیں۔ تو ہمارا سبق آج کا یہیں تک تھا، امید ہے سمجھ آئی ہوگی بات۔ مزید مقصد دہرا لیتے ہیں، کامنٹ میں لکھ دیے گا کوئی سوال ہو اپنا، اور پچھلے سبق کا جو مشق ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اپنا مزید مقصد دہرا لیتے ہیں، مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مزید انشاءاللہ دیکھتے رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔